الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے فضل اور احسان اور اس کے کرم سے میں آپ اور ہم سب مسلمانوں نے رمضان المبارک کا مقدس بابرکت اور محترم مہینہ پایا. رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا. اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم کیسے اس ماحول کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں میری آپ کی جو دلی کیفیات بنی، ان کیفیات کو ہم مسلسل کیسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ اور ہم کیا ایسا کام کریں کہ رمضان کے مہینے میں ایک ماحول، ایک کیفیت اور دل کا انداز اور جسم اللہ کے تابع ہو کر چل رہا تھا، یہ سارا کا سارا ماحول، ساری کی ساری کیفیت برقرار رہے،
اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، آج انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان پر بڑا کریم ہے، بڑا ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دفعہ انسان کو اس کی گائیڈ لائن دے دی جاتی کہ آپ کی یہ گائیڈ لائن ہے، آپ نے دنیا کے اندر یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جب انسان کا چیپٹر کلوز ہوتا، انسان کا انتقال ہوتا، تو انسان سے پوچھا جاتا کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدائش کے وقت میں بتا دیا تھا، بالغ ہونے کے وقت میں بتا دیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے کیا یا نہیں کیا یہ بتاؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی وقتاً فوقتاً مختلف اوقات کے اندر مجھے آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتے رہتے ہیں۔ میں آپ جب اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالی کبھی اوقات کے ذریعے سے، کبھی ماحول کے ذریعے سے، کبھی شخصیات کے ذریعے سے مجھے آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے بہت دور جا رہے ہو، اب میری طرف آ جاؤ۔ چنانچہ یہ رمضان اور رمضان کے بعد 2 مہینے کے بعد حج کا آنا، قربانی کا آنا، محرم کا آنا، یہ پورا سلسلہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوتا ہے رجب کے مہینے سے۔ رجب جب شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام فرماتے تھے جو بار بار آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مستعد کرنا، پھر شعبان کا مہینہ، پھر رمضان کا مہینہ، رمضان کے بعد عمومی طور پر لوگ حج کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، حج کے ایام، اور پھر حج کے بعد قربانی کے بعد پھر محرم الحرام میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت۔ یہ ایک پوری کڑی ہے، پورا ایک سلسلہ ہے جو مجھے آپ کو صرف واقعات نہیں، صرف کہانیاں نہیں، بلکہ سبق سکھاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اوقات مجھے آپ کو ایک درس دیتے ہیں، ایک پیغام دیتے ہیں کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب، اپنے مہربان رب سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ چنانچہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، رمضان میں ایک ماحول بنا، ہمارے دل کی کیفیت بنی، مساجد کی طرف ہم آتے رہے، علماء کرام کے بیانات اور مختلف چیزیں سنتے رہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہا، ایمان میں تازگی رہی، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا آسان رہا، کیونکہ ایک ماحول بھی تھا۔ اور وقتاً فوقتاً ہر مسجد کے اندر، ہر محلے کی مسجد کے اندر ایک ماحول تھا، کبھی درس کا سلسلہ ہے، کبھی بیان کا سلسلہ ہے، کبھی کچھ ہے، تو اس سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی رہی، تازگی ملتی رہی۔ اب وہ ماحول بدل گیا ہے، وہ ماحول ختم ہو چکا ہے، لیکن میری آپ کی جو دل کی کیفیت بنی تھی کہ ہم اللہ کے قریب رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ ماحول کیسے قائم رہے اور کیسے ہمارے دل کی وہ کیفیت قائم رہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اور وہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، کان کصیام الدہر، ایسے شخص کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے، 36 روزے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے قرآن کریم میں
اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس تم اگر ایک نیکی لے کر آؤ گے، ایک نیکی، تو وہ ایک نیکی آپ کی نظر میں ایک نیکی ہے، لیکن اللہ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں، کتنے غفور ہیں، کتنے رحیم ہیں، فرمایا کہ وہ ایک نیکی میری نظر میں 10 نیکی ہے، میری گنتی میں وہ 10 نیکی ہیں۔ تو جب ہم یہ 36 روزے رکھ لیں، 30 روزے رمضان کے، اب وہ ہمارا اپنا نصیب ہے۔ دیکھیں اللہ کا یہ بھی کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم 29 روزے رکھتے ہیں، عموماً 29 کا ہی چاند ہوتا ہے، لیکن اللہ یہ نہیں فرماتے کہ تم نے 29 رکھے تو 29 کا اجر دوں گا، بلکہ اللہ نے فرما دیا کہ تم 29 رکھو، 30 رکھو، میرے ہاں اجر تمہیں 30 کا ہی ملے گا۔ تو ہم نے 30 روزوں کا اجر حاصل کیا، ثواب حاصل کیا۔ اب 6 روزے اس مہینے کے اندر رکھنے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کصیام الدہر، اس کو پورا سال، ایسے شخص کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ جب ہم نے 30 روزے رکھے تو ہر روزہ 10 روزوں کے برابر، تو 300 روزوں کا ثواب ہمیں رمضان میں ملا۔ 30 روزوں پر 300 روزوں کا ثواب رمضان کے مہینے میں ملا، اور یہ 6 روزے رکھیں گے تو ان 6 روزوں پر ہمیں 60 روزوں کا اجر ملے گا۔ تو 360 دن اور 360 روزے، اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو 360 روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم، ایسا بھی نہیں کہ شوال کے مہینے میں عید کے اگلے دن سے ہی ہم روزہ شروع کر دیں، لازمی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ عید کے اگلے دن سے پہلا روزہ رکھ لیا تو ہو جائیں گے ورنہ نہیں ہوں گے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑی چھوٹ دی ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر آپ 6 کی گنتی پوری کر لیں، چاہے آپ وہ روزے مسلسل رکھیں، چاہے آپ وقفے وقفے سے رکھیں، 2 دن 3 دن چھوڑ کر، لیکن 6 روزے اس مہینے کے اندر جب رکھ لیں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو اگر ہم ہمت کر لیں، کیونکہ ابھی ایمان تازہ ہے، ایمان میں تازگی ہے، دل کی کیفیت ابھی کچھ نہ کچھ قائم ہے، تو اگر ہم ہمت کر کے ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، 2-3 دن چھوڑ کر 1 روزہ رکھ لیں، اور آگے ایام بیز آ رہے ہیں، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ یہ ایام بیز کہلاتی ہیں۔ ان ایام کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے رکھا کرتے تھے، تو وہ 3 روزے وہ رکھ لیں، 3 اور رکھ لیں، اس طرح ہمارے 6 روزے پورے ہو جائیں گے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے ہم خود بھی ہمت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر خواتین ان ایام کے روزے رکھنا چاہتی ہیں، یعنی شوال کے 6 روزے، چونکہ یہ نفلی روزے ہیں، فرض یا واجب نہیں ہیں، نفلی روزے ہیں، اور نفلی روزوں میں اللہ کی طرف سے اصول یہ ہے کہ نفلی عبادات کے اندر، نفلی روزوں کے اندر عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ بیٹی ہے تو اپنے والد والدہ سے اجازت لے، بیوی ہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کہ میں یہ روزے رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر شوہر خوشی سے اجازت دے دے تو روزہ رکھے، اور اگر شوہر کہے کہ نہیں آپ کو میری طرف سے اجازت نہیں ہے، تو شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، گھر کے کاموں کو پورا کرنا، گھر کی ذمہ داری پورا کرنا، یہ اس کے لیے ان روزوں سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب کا باعث بنے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور ہے، اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہے، اس کی خدمت کی ضرورت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کی، اپنے والدین کی خدمت کر لو، تمہیں پورا کا پورا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بات اس مہینے کے حوالے سے کرنی ہے، وہ یہ کہ عموماً خواتین کے روزے رمضان میں کچھ رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات مردوں کے بھی کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جاتے ہیں،
تو یاد رکھیں رمضان کے جو روزے رہ گئے، چاہے وہ مردوں سے رہ گئے چاہے وہ عورتوں سے رہ گئے، ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکے، مرد یا عورت ایسی بیماری میں خدا نخواستہ مبتلا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے خرابی کا باعث بن سکتا ہے، آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کو تو اللہ نے چھوڑ دیے کہ فدیہ دے کر اپنا فریضہ ادا کریں۔ لیکن اگر صحت ٹھیک ہے اور روزے رکھ سکتے تھے لیکن کوئی روزے کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئے، یا خواتین کو اللہ نے جو ایام دی ہیں ان ایام کی وجہ سے چھوٹ گئے، تو اب حکم یہ ہے کہ ان روزوں کی قضا کریں، جلد سے جلد ان روزوں کی قضا کریں۔ عموماً ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں اور سال ہر سال کے روزے جمع ہیں، کر لیں گے اگلے سال قضا کر لیں گے، موسم اچھا آئے گا پھر کر لیں گے، لیکن ہو نہیں پاتا اور روزے ذمے میں رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ان روزوں کی اور کوئی صورت نہیں ہے سوائے قضا کرنے کی، لہذا آج سے ہی اس کی ترتیب بنائیں کہ ان روزوں کو ہم نے قضا کرنا ہے اور اللہ کا یہ فریضہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ جو ہماری کیفیت بنی رمضان کے مہینے میں، یہ کیفیت کیسے برقرار رہے، اس کے لیے ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ اگر ہم 3 کاموں کا اہتمام کر لیں، عادت بنا لیں روزانہ کی بنیاد پر، تو انشاءاللہ ہمارے دل کا وہ ماحول، ہمارے دل کی وہ کیفیت برقرار رہے گی اور عبادت کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے۔ ان میں سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ صبح جب اٹھیں روزانہ تو اپنے نفس کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ ایک معاہدہ اور ایک مشارطہ کریں، ایک معاہدہ کریں، ایک ایگریمنٹ کریں، ایک وعدہ لیں۔ اور وعدہ کیا لیں؟ اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے یہ وعدہ لیں کہ آج اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے صحیح سالم اٹھایا، بغیر کسی معذوری کے اللہ نے مجھے پھر نیند سے بیدار کیا، میرے تمام اعضاء صحیح سالم ہیں، آج کے اس دن کے اندر میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ روزانہ صبح اٹھ کر یہ وعدہ کر لیں، اپنے دل سے 1 منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا، وعدہ کر لیں کہ آج کے دن میں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب یہ جب معاہدہ ہو گیا تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سارا دن پھر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرتے رہیں، حساب لیتے رہیں کہ تو نے صبح ایک وعدہ کیا تھا کہ آج میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، آج میں کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، آنکھ کا غلط استعمال نہیں کروں گا، کانوں سے غلط آواز نہیں سنوں گا اور دل و دماغ سے غلط نہیں سوچوں گا۔ یہ صبح وعدہ کریں اور سارا دن وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے نفس کا حساب کرتے رہیں، اپنے ضمیر سے حساب لیتے رہیں۔ جب بھی گناہ کا خیال آئے، جب بھی گناہ کی طرف ہاتھ بڑھے، گناہ کی طرف آنکھ بڑھے، گناہ کی طرف پاؤں بڑھے، تو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور نفس سے یہ کہیں، ضمیر سے یہ کہیں کہ صبح ایک وعدہ ہوا تھا، اس وعدے کی پاسداری کرنی، آج گناہ نہیں کرنا، آج کے دن میں کوئی گناہ نہیں کرنا۔ نفس لے جائے گا گناہ کی طرف، برائی کی طرف لے جائے گا، لیکن پھر نفس کو واپس لے آئے کہ جو وعدہ ہوا اس وعدے کی پاسداری لازمی ہے۔ بہت زیادہ نیکیاں نہ کریں لیکن گناہ سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ 2 کام ہوئے کہ دن میں محاسبہ کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً اپنے ضمیر کا، اپنے نفس کا حساب کرتے رہیں۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے میرے بھائیوں، شام کے وقت میں رات کو سوتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کر کے پھر معاقبہ کریں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد سوچیں کہ میں نے صبح وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی کس حد تک پاسداری ہوئی، کتنے میں نے گناہ کیے، کتنی نافرمانیاں ہوئیں اور کتنی نیکیاں ہوئیں۔ اگر نیکیاں ہوئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہو سکے تو شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھیں،
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ آج کے دن میں مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی گناہ کسی دن میں نہ ہو انسان سے تو انسان کے لیے اس دن سے اچھا دن اس کے لیے کوئی نہیں۔ اگر کسی شخص کا کوئی دن ایسا گزرے کہ اس دن اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ دن اس نے انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں گزارا۔ کسی شخص سے کسی دن کوئی گناہ نہیں ہوا، سارا دن وہ اپنے نفس کا حساب کرتا رہا، دیکھ بھال کرتا رہا، ضمیر کو جھنجھوڑتا رہا، شام میں جب گناہوں سے پاک بیٹھا تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا وہ دن ایسا ہے جیسے اس نے انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں یہ دن گزارا۔ تو اگر تو اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، وہ جو ہم نے صبح وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی تو پھر اب اپنے نفس کا معاقبہ کریں، اپنے نفس کو سزا دیں۔ اور سزا کیا دیں؟ اپنے نفس سے کہیں کہ میں نے صبح یہ وعدہ کروایا تھا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، لیکن چونکہ گناہ ہو چکا اس لیے اس گناہ کی تلافی کے لیے پہلے توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کرنے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو بھی توفیق ہو نفل پڑھیں۔ آج اگر گناہ ہو گیا تو اس گناہ کی پاداش میں 6 رکعت 8 رکعت جو اللہ نے توفیق دی نفل پڑھنے، اس گناہ کی پاداش میں آدھا پارہ 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، اور مالی سزا بھی دیں اپنے نفس کو کہ چونکہ آج گناہ ہو گیا اس لیے اس کی سزا کے اس کی تلافی کے طور پر میں اتنے روپے صدقہ دوں گا، اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا، کسی غریب کی مدد کروں گا۔ اور یاد رکھیں نفل پڑھنا آسان ہے، تلاوت کرنا آسان ہے، جب ہم اپنے نفس کو مال کی سزا دیں گے تو پھر نفس اگلے دن گناہ سے بچائے گا، کیونکہ جیب سے مال نکالنا آسان ہے۔ جیسے لوگ نعرے لگاتے ہیں قائد تیرے حکم پر جان بھی قربان ہے، تو جان دینا آسان ہے لیکن مال دینا بہت مشکل ہے۔ نفس مال کا بڑا حریص ہے، جب میری آپ کی جیب سے روزانہ 100 روپے جائیں گے اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہوئے تو یاد رکھیں اگلے دن نفس ہمیں گناہ پر آمادہ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی روزانہ کی بنیاد پہ صدقے کی عادت ہونی چاہیے، لیکن جب گناہ ہو جائے خاص طور پر تو نفس کو سزا دیں کہ آج چونکہ گناہ ہوا ہے اس لیے میری جیب میں ہے یا نہیں ہے، میری حیثیت ہے یا نہیں ہے، چاہے مجھے شدید ضرورت ہے میں یہ 100 روپیہ اپنی جیب میں نہیں رکھوں گا، میں یہ 100 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا۔ تو پھر اگلے دن دیکھیں کہ نفس کیسے آپ کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی، تہجد میں اٹھ نہ سکے، تو اس تہجد کی نماز کی قضا ہونے کی وجہ سے سارا دن عبادت کے اندر مصروف رہے، سارا دن اللہ سے مانگتے رہے، روتے رہے کہ یا اللہ میرے اتنا بڑا نقصان ہوا، آج میں تہجد نہ پڑھ سکا۔ تو اگلے دن جب وہ رات کو سوئے، صبح جو ہے وہ شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر انسانی شکل میں آ کر ان کو جگانے لگا کہ آپ اٹھیے اور تہجد پڑھ لیجیے۔ تو پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے کمرے کے اندر یہ شخص کیسے آیا۔ تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، آپ کا دشمن ہوں۔ فرمایا کہ تو میرا دشمن ابلیس اور مجھے آ کے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ کل آپ کی جو تہجد قضا ہوئی ہے اور اس قضا کی وجہ سے آپ جو روئے ہیں، اس رونے پر اللہ نے جو اجر دیا ہے اتنا اجر آپ کو روزانہ تہجد پر نہیں ملتا تھا۔ تو مجھے یہ بات کیسے گوارا ہو سکتی تھی کہ آپ روزانہ سے زیادہ اجر و ثواب لے کر جائیں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ اٹھ کے تہجد ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ تو جب ہم اپنے نفس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ اپنے نفس کو سزا دیں گے، اللہ سے مانگیں گے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، روئیں گے اللہ کے سامنے، تو یاد رکھیں نفس اور شیطان خود آ کر عبادت کے لیے مجھے آپ کو تیار کرے۔ تو یہ 3 کام اہتمام سے کرنے۔ سب سے پہلا کام میں نے عرض کیا
کہ ایک معاہدہ کرنا ہے صبح جیسی آنکھ کھلے بستر سے اٹھنے سے پہلے معاہدہ کر لیں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ دوسرا کام، محاسبہ کرتے رہیں سارا دن، پھر نفس کی دیکھ بھال کریں، جانچ پڑتال کرتے رہیں کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا، گناہ ہو رہے تو فوراً پیچھے ہٹیں اور نفس سے کہیں کہ بھائی صبح وعدہ ہوا تھا، اب گناہ نہیں ہوگا۔ اور تیسرا کام یہ کہ شام کے وقت میں رات کو معاقبہ کریں، اپنے نفس کو سزا دیں کہ گناہ ہوا تو کیسے ہوا، کیوں ہوا، نفلی سزا دیں، نفل پڑھنے کی سزا دیں، قرآن پاک کی تلاوت کی سزا دیں نفس کو، اور مال خرچ کرنے کی سزا دیں۔ انشاءاللہ نفس مجھے آپ کو گناہ کی طرف پھر نہیں لے جائے گا، پھر اللہ کی رضا کی طرف لے جائے گا۔ اور ایک اور کام یہ کرنا ہے میرے بھائیوں، اس ماحول کو اور اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، تم پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، تو پھر نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب رمضان کے مہینے میں آپ مساجد کی طرف آتے رہے، لوگ نمازی تھے، نمازیوں سے ملتے رہے، مساجد کے اندر علماء کرام سے ملتے رہے، ائمہ کرام سے ملاقات رہی، ایمان کی تازگی ہوتی رہی، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی درس، کوئی نہ کوئی بیان میرے آپ کے کان میں اللہ کا نام پڑتا رہا، تو اس کی وجہ سے ایمان کی وہ کیفیت بنتی رہی، ایمان میں تازگی رہی۔ اب چونکہ ہم مساجد سے دور ہو گئے، اپنی مصروفیات، اپنے مشاغل میں چلے گئے، لیکن اس کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا۔ اور وہ وقت کیا؟ وہ وقت ہم نے اہل اللہ کی صحبت میں گزارنا ہو، اللہ والوں کی صحبت میں گزارنا ہو۔ اب ایک عام طور پہ دھوکہ ہوتا ہے، شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ بھئی اللہ والے اب کہاں رہے، اب کہاں ہیں اللہ والے، اللہ والے تو تھے، اب وہ زمانہ چلا گیا، زمانہ خراب ہو گیا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو سنوارنا چاہتا ہے، وہ مسجد کے اندر تنہا آ کے بیٹھ جائے گا، اس کو بھی اللہ وہ کیفیت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے استاد محترم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اکثر ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تمہیں کوئی اب جنید بغدادی اور پیران پیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس طرح کے بزرگ ملیں گے۔ فرمایا کہ تم اگر اپنے نفس کو سنوارنا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، تو کسی چھوٹے سے ایک قاری صاحب کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، مسجد کے امام کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، مسجد کے مؤذن صاحب کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر آپ جا کر بیٹھو گے، اللہ تمہارے دل کی وہ کیفیت بنا دیں گے کہ گھنٹوں کتابیں پڑھنے سے بھی وہ کیفیت نہیں بنے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی نہ ملے تو تھوڑی دیر آ کر مسجد کے اندر بیٹھیں اور بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی میرے آپ کی دل کی کیفیت کو بنائے۔ تو اس کی بھی پابندی کرنی ہے کہ اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس مسجد کو دینا ہے۔ نماز پڑھنے جب آتے ہیں تو نماز سے پہلے، نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر مسجد کے اندر بیٹھیں اور اس بات کو سوچیں کہ میں کس طریقے سے میں کیا کر سکتا ہوں اور میرا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر دین پھیل جائے، پوری دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگ دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ اس فکر کو لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ اس فکر کرنے کی وجہ سے بھی اللہ پاک میرے آپ کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حجاز مقدس سے باہر کا سفر نہیں کیا، ساری زندگی 63 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے اندر گزاری، باہر زندگی نہیں گزاری، لیکن آپ کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر پھیلا اور انشاءاللہ پھیلتا رہے گا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ یہی ایک فکر تھی، یہی ایک اڑن تھی اور یہی ایک غم تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سوار تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان ودائم الفکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین اور فکر مند رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا غم؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے
میری امت کا غم، اس بات کا غم ہے کہ میری امت ساری کی ساری امت جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کی طرف جانے والی بن جائے، اس بات کا غم ہے۔ اسی غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کو پھیلایا اور قیامت تک یہ دین باقی رہے۔ تو یہ غم، یہ فکر میں آپ اپنے اندر پیدا کریں، اس کے لیے ہمیں مسجد کے اندر بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے اور یوٹیوب پر بیانات سننے سے اور اس طرح کے کلپ دیکھنے سے یقیناً دین نہیں آئے گا۔ دین اگر آئے گا تو اسی پرانے طریقے سے آئے گا، اور وہ پرانا طریقہ یہ کہ اپنے اوقات کو مساجد کے اندر گزاریں، اہل اللہ کی صحبت میں گزاریں۔ خود اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے نبی، آپ کو میں نے بڑا مقام دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اللہ خود اپنے نبی کو پابند فرما رہے ہیں کہ آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ آپ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزاریں بیٹھ کر جو صبح شام اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ اپنے اوقات کو لگانا، یہ انسان کی آخرت کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔